اسلام کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اگر ہماری مسجد کے دروازے کے پاس کوئی غیر مسلم ڈی جے لے کر آ جائے تو تمہیں اپنی نماز کے اندر خلل واقع پیدا ہو جائے گا۔ ابراہیم پور کے اندر کیا ہوا؟ وہی ہوا کہ نماز مغرب کا وقت تھا، وہ لوگ ڈی جے لے کر آئے، مسلمانوں نے سمجھایا کہ کچھ دیر کے لیے بند کر دو، انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں بند کروانے کے لیے؟ بس اسی طریقے سے ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اگر تمہاری مسجد کے پاس آ کر کوئی غیر مسلم ڈی جے بجائے، پٹاخے پھوڑے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نکالا جائے یا ہماری مسجد پاس میں ہو، اس کے باوجود تم نہ پٹاخے پھوڑنے سے ڈرتے ہو اور نہ جلوس میلاد النبی کا کوئی شرم و حیا ہوتی ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، یہاں پر جلوس نکالا جائے گا تو کیسا جلوس نکالا جائے گا کہ جس جلوس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اترتے ہیں اور وہ بھی سب بستہ کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پڑھتے ہیں۔ ایسی محفل کے اندر ہمارے نوجوان ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عید میلاد النبی کا جلوس تم نے کیسا نکالا؟ سارے نوجوان ناچ رہے تھے، یہ قوم ناچنے والی قوم بن گئی۔ کتنا سمجھایا جائے؟ وہ نوجوان جو نہ مسجد آتے ہیں نہ دینی جلسوں کے اندر جاتے ہیں، وہ کام یہ سب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں جا کر روکنا پڑتا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو، اس سے کتنا ایفیکٹ پڑ رہا ہے اسلام کے اوپر۔ جب اپنی ذات سے تم اسلام کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اپنی ذات سے تم نقصان کیوں پہنچا رہے ہو؟ جب تمہاری مسجد کے اگل بغل میں کوئی ڈی جے بجائے تو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر جب خود مسلمان ہو کر ڈی جے بجاؤ گے تو کیا اللہ اس کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تم ڈانس کرو گے، ناچو گے، اور ہماری مسلم بہنوں کو دیکھ کر خوب ناچتے ہیں۔ کیا آپ ایسی محفلوں کے اندر نہیں دیکھتے کہ ہماری مائیں بہنیں اس جلوس کے اندر آتی ہے، ان ریلیوں کے اندر آتی ہے، تو جیسے ہی ہماری اسلامی بہنیں نظر آتی ہے ہماری نوجوان نسل خود کے ناچتی ہے، انہیں دیکھ کر ناچتی ہے۔ کیا ہو گیا ہماری غیرت کو؟ کیا ہو گیا؟ ہم نے کیا شرم و حیا بھی بیچ دی کہ ہماری ماں بہنیں ان نچنیوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ اور وہ بھی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا جلوس، جس کے اوپر سارے عالم کی نظر رہتی ہے، اور ایسے جلوس کے اندر ہم ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خوب ڈی جے بجائے، خوب پٹاخے پھوڑے اور خوب ہم نے ناچا۔ تو یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اس کے باوجود ہم نے وہ کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں شرمانا پڑا کہ یہ ایسا جلوس نکالتے ہمارے نوجوان، جس کی پوری زندگی خلاف شرع کام۔ میں نے ایک بندے سے کہا کہ بھائی یہ ڈی جے بج رہے، ناچ رہے ہو تو کیا حضرت اذان ہو رہی ہے؟ بند کر دیں۔ اللہ اکبر، یعنی اذان کا اتنا احترام، جلوس میلاد النبی کا کوئی احترام نہیں۔ اذان کا اتنا احترام کہ تم اذان ہو تو بند کر دو، اسلام کا احترام نہیں کہ جس اسلام نے ڈی جے بجانے سے منع فرمایا، جس اسلام نے ڈانس کرنے سے منع فرمایا، اس اسلام کا کوئی احترام نہیں۔ اور اذان کا احترام جس طریقے سے غیر مسلم اپنا بھاشن دیتے ہیں اور صرف اذان ہوتی اتنی دیر وہ اپنے واعظ و نصیحت کو روک دیتے ہیں، اپنے بھاشن کو روک دیتے ہیں، کیا تم بھی انہی کے طریقے کے اوپر چل پڑے ہو کہ جتنی دیر اذان رہے گی ہم شراب نہیں پئیں گے، جتنی دیر اذان ہوئے گی ہم ناچیں گے نہیں، جتنی دیر اذان ہوگی ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں گے، اور جیسے ہی اذان ختم ہو جائے گی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ ہمارے نوجوان ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کس کو ستا رہے، کس کو تکلیف پہنچا رہے؟ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے، جس نے اپنے بندوں کے لیے جہنم اور جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ ذرا سا بھی اپنے اس نازک جسم کے اوپر رحم نہیں آتا کہ اگر اس باڈی کو انجیکشن لگا کر کاٹا نہ جائے، سون نہ کیا جائے تو بے حد درد ہونے لگتا ہے۔ اتنا ہمارا نازک جسم ہے تو اس جسم کے اوپر رحم نہیں کرتے کہ جہنمیوں کو جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ آپ پہن سکتے ہو؟ تو پھر گناہ کرنے پر اتنے ڈٹے ہو، روکا جا رہا ہے، روکتے نہیں ہو۔ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے؟ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کر سکتا ہے تو بھلا وہ کس کے حکم کے آگے اپنے سر کو خم کرے؟
کیا وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر چکا ہے، جب وہ اسلام کی بات نہیں مانتا تو بھلا وہ کس کی بات مانے گا بتاؤ؟ نوجوان دیکھو اسی جلوس کے اندر خوب ڈانس کیے، خوب مزے اڑائے، اللہ اکبر، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اب تو ایسا کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو انہیں مارنا پڑے گا، اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرے گا اور دینی جلسہ ہوگا اور دینی جلسے کے اندر اگر کوئی خلاف شرع کام کرے گا تو پھر ہم ایک تنظیم بنائیں گے اور تنظیم بنا کر ہم ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ ہمارے میلاد کو آپ خراب نہ کریں، دینی جلسوں کے اندر کوئی غلط کام نہ کرے۔ کیا کوئی انسان اس مسجد کے اندر آ کر یا کسی بھی مسجد کے اندر آ کر ڈی جے بجائے تو کیا تم انہیں فل ہار کرو گے؟ بتاؤ، فل ہار کرو گے؟ جو اس مسجد کے اندر آ کے کوئی ڈی جے بجائے تو فل ہار کرو گے، جوتوں سے سواگت کرو گے؟ تو اسی طریقے سے اگر میلاد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ کوئی خرافات کرے تو تمہیں چندہ بھی نہیں دینا ہے اور جھوٹے مارنے ہیں ایسے لوگوں کو، اس لیے کہ دین بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ غیر مسلم دیکھیں گے کہ اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ نبی کی تعلیم تھی؟ کیا یہ اسلام کا پیغام ہے کہ ہماری نوجوان نسل عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دین بھی ناچے؟ جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی، ایسے عین موقع پر ہماری نوجوان نچنیاں بنی ہوئی ہے، یہ قوم خلیفہ بنا کر بھیجی گئی۔